جو صحیح اسلامی عقیدہ شاہ کو سکھا دے اس کا سبق نمبر 4۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے بے مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ اس حوالے سے جب گفتگو کی جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری کتاب الصوم میں نقل فرماتے ہیں۔ تھوڑی توجہ عطا کریں، بالخصوص حوالہ جات کی طرف۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متواتر روزے نہ رکھو۔ سرکار نے فرمایا متواتر روزے سے مراد ہے کہ صبح و شام 8 پہر کا روزہ نہ رکھو۔ اس سے مراد یہ کہ دن میں بھی روزہ رکھا ہو، رات کو بھی روزہ رکھا ہو۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرو، متواتر روزے نہ رکھو۔ اس سے مراد یہ، اور ان کو عربی میں کہتے ہیں صوم وصال۔ عربی میں متواتر روزوں کو کہتے ہیں صوم وصال، کو کہتے ہیں صوم وصال۔ سرکار نے صحابہ کو منع کیا، یعنی پوری امت کو منع کیا کہ تم نے متواتر روزے نہیں رکھے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو روزہ وصال رکھتے ہیں، یعنی روزے کے اوپر روزہ رکھتے ہیں، آپ رات کو بھی نہیں کھاتے، دن کو بھی نہیں کھاتے، تو آپ تو روزے کے اوپر روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں آپ منع فرما رہے ہیں کہ تم روزہ ایسا وصال کے روزے نہ رکھو۔ ہمیں آپ نے منع کیا ہے، لیکن آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، قال لست کاحد منکم، کہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری مثل، میری مثل تم میں کون ہو سکتا ہے؟ میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں، کھلایا بھی جاتا ہوں پلایا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یعنی جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے ویسے مجھے بھوک نہیں لگتی، جیسے تمہیں پیاس ستاتی ہے ویسے مجھے پیاس نہیں ستاتی۔ میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ تم کھانا کھانے کے لیے اپنی امی کے، اپنی بیوی کے، اپنی بہن کے محتاج ہو، پکا کے دے گی تو کھاؤ گی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ محتاجی نہیں رکھی کہ میری ماں مجھے پکا کے دے گی، یا بیوی پکا کے دے گی، یا بیٹی پکا کے دے گی تو پھر کھاؤں گا۔ سرکار نے بات کی ختم فرما دی، فرمایا میں کھلایا بھی جاتا ہوں پلایا بھی جاتا ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اگلے الفاظ بخاری شریف کے یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حضور رات کی سحر میں گزارتا ہوں، رات کی سحر میں گزارتا ہوں، اللہ رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ رات میں ایسے گزرتی، یعنی پھر میں تمہاری مثل تو نہ ہوا، تمہاری مثل نہ ہوا، تو لہٰذا اس لیے ہمیں فرمایا کہ متواتر روزے نہ رکھا جائے، تاکہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تم اپنے گھر کے معاملات طے نہیں کر پاؤ گے، کام چلا نہیں پاؤ گے۔ رہی میری بات، فرمایا میرا تو معاملہ ہی الگ ہے، مجھے تو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، میری اور تمہاری مثال تو بنتی نہیں ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، رات میں بھی سحر میں گزارتا ہوں کہ طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پانی، طرح طرح کے مشروبات اللہ تعالیٰ اپنی قدرتی کامنا سے مجھے عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن یوسف نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم میں حدیث کا نمبر ہے 1963، حدیث کا نمبر 1963 بخاری شریف کے اندر 1963 نمبر ہے حدیث پاک بخاری شریف کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا دعا سیرو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے حضرت مسلم خود ہی کہتے میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ پے در پہ متواتر روزے نہ رکھو، یعنی کہ روزے کے اوپر روزہ نہ رکھو، سرکار نے فرمایا، اور تم میں سے کوئی بھی متواتر روزے رکھنا چاہے تو سحر تک رکھ سکتا ہے، سحر تک روزہ رکھے، لیکن متواتر روزہ نہ رکھے، افطاری کرے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو متواتر رکھتے ہیں، وہی الفاظ جو پہلی حدیث پاک کے ہیں، سرکار نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے بخاری شریف کے اندر جو دن رات بخاری کرتے ہیں اور بخاری کرتے ہیں۔ ہمارے تاجدار حفصآباد حضرت علامہ شبیر حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری، ان کو بخار تو آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئے گی، کیونکہ عشق نبی میں وہ بخاری نہیں پڑھتے۔ تو سرکار نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے، میری مثل تم میں کوئی نہیں۔ فرمایا میں رات ایسے گزارتا ہوں اپنے رب کے ہاں، رات کو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، میں رات کو کھاتا بھی ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے مثل بے مثال بنایا، بے مثل بے مثال بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کو اپنی طرح سمجھنا انتہائی درجے کی جہالت ہے، انتہائی درجے کی جہالت، جو کہ ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی بیویاں تھیں ہمارے بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے تھے ہمارے بھی بچے تھے۔ تو یہ گردان الاپنا یہ جہالت پہ مبنی ہے، گستاخی پہ مبنی ہے۔ تو لہذا ماننا پڑے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا پہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو ایسا بنایا ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ سرکار کو رب نے ایسا بنایا۔ ایسے ہی حضرت مولا حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر روایت کرتے ہیں، مولا علی کے صاحب جی وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے ایک روز حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا، میں سرکار کے ساتھ سواری پہ بیٹھ گیا اور آہستہ سے مجھ سے ایک بات سرکار نے فرمائی، آہستہ سے ایک بات سرکار نے فرمائی اور فرمانے کے بعد کہا، فرمایا کہ لوگوں میں یہ بات کسی کو نہ بتانا، اس کو محفوظ رکھنا۔ اور اب آپ سوچیں گے تو پھر انہوں نے بتائی کیوں، امت میں پہنچ گئی تو پھر انہوں نے بتائی کیوں؟ یہ جو راز کی بات رکھنے کا حکم ہوتا ہے، جو اچھی بات راز کی ہوتی ہے، اچھی بات راز کی رکھنے کا جو حکم ہوتا ہے وہ مثال تک ہی ہوتا ہے، مثال کے بعد بیان کی جا سکتی ہے۔ تو مولا حسن مصطفیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال تک اس راز کو راز رکھا، کسی کو نہیں بتایا، لیکن سرکار کے وفات پانے کے بعد مولا حسن مصطفیٰ نے بات بتائی۔ تو اس کے بعد اچھی راز کی بات ہو اور بری راز کی بات ہو، عیب والی راز کی بات ہو، گالی گلوچ والی عیب والی بات ہو، تو ایسی بات راز کی وفات کے بعد کرنا گناہ ہوتا ہے۔ وفات کے بعد اچھی بات کرنا یہ اجر ہوتا ہے کہ اس بندے میں یہ جو خوبی تھی، خوبی والی بات وفات کے بعد کرنا اچھی بات ہے۔ وفات کے بعد خوبی والی بات کی جائے تو فوت ہونے والے کے درجے اللہ بلند فرماتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بڑا بندہ انتقال کر گیا کہ وہ انتہائی اچھا انسان تھا، وہ مسجد کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتے تھے، مسجد کے اندر چندہ بڑا اچھا دیتے تھے، مسجد کے مؤذن کا خیال رکھتے تھے، مسجد کے امام صاحب کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، یہ ایک اچھائی ہے۔ اس اچھائی کی وجہ سے، اس گواہی کی وجہ سے اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر کیا جائے مرنے والا مار تو گیا ہے بڑا اچھا بندہ خرچ، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے جب ہم عیب اچھالیں گے ہمیں اس کا گناہ ہوگا، اس کو اس کا نقصان نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کا نقصان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ مومن ایمان کی حالت میں کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کے اندر 99 عیب ہو، 99 اس کے عیب ہو، یہ محفوظ رکھیے گا اس بات، 99 اس کے 99 اس کے اندر عیب ہو،
اور ایک اچھائی ہو. سرکار فرماتے ہیں فوت ہونے کے بعد کوئی اچھائی بیان کرتے ہیں. نمازی تھا تو کہتے بڑا نمازی تھا, ماشاء اللہ نمازی بڑا تھا, نمازی بڑا تھا, نمازی بڑا تھا. وہ 99 گناہ جو ہے وہ اس کے اندر عیب تھے, ان کو بیان نہیں کرنا. سرکار نے منع کیا, سرکار نے فرمایا منع نہیں, اس کو بیان نہیں کرنا. ہماری حالت ایسی ہے تو جو عیب جو کمی ہمارے ساتھ جو بدتمیزی اس بندے نے کی ہوتی ہے خدا نہ خاصہ, ہم اس ایک بدتمیزی کو یاد رکھتے ہیں جو اس کے اندر 99 خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں, وہ ہمیں خوبیاں نظر ہی نہیں آتی. تو لہٰذا یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر انتقال کر جائے, کوئی وصال ہو جائے کسی کا, ہمارے آئزہ اقربا میں سے رشتہ داروں میں, محلے میں, گلی میں, کوئی نمازیوں میں کوئی وصال کر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو اس کی ہم نے خوبی کو بیان کرتا ہے, خوبی, تاکہ ہمارے درجے بھی بلند ہوں, فوت ہونے والے کے بھی درجے بلند ہوں. تو حضرت مولا حسن مجتبیٰ نے بات سرکار کی مثال کی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آہستہ سے سرکار کی بات کہی, فرمایا کہ لوگوں سے بات نہ بتا. وہ بات کیا تھی؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد نا اتنی سی بات ابھی کہی سرکار نے, سو ابھی مجھے رات رکھنے کی بات کہی. اتنی دیر میں سرکار کو قضائے حاجت کا معاملہ ہوا, قضائے حاجت کا معاملہ ہوا. تو حضرت مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں سرکار 2 طرح کی جگہ پسند فرماتے تھے قضائے حاجت کے استنجا کی. 2 طرح کی جگہ پسند کرتے تھے سرکار. وہ کیا تھی؟ جب ایک تو 2 جگہوں کے پسند کرتے تھے, اونچی جگہ کی آڑ, جگہ بھی اونچی ہو اور وہ آڑ کے اندر ہو, یعنی جگہ اونچی ہے اس کی بیک سائڈ میں جا کے جب قضائے حاجت کو کرنا, یعنی تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جا کے وہ قضائے حاجت کرنا نہیں. اونچی جگہ ہے اس کی دیوار کے پیچھے یا اونچی جگہ کے اوٹ میں جا کر جب وہ قضائے حاجت کو کرنا, یہ سرکار کو بڑا پسند تھا. سرکار کی اس بات کو پسند, یہ مولا حسن مجتبیٰ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا. اور دوسرا یہ کہ درختوں کا بہت بڑا جھنڈ ہوتا تو سرکار درختوں کے جھنڈ کے پیچھے جا کے, یعنی کہ درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں بیٹھ کے, ایسا نہیں, جھنڈ کی بیک سائڈ پہ جا کے پیچھے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرماتے. اور ہماری قضائے حاجت میں اور سرکار کی قضائے حاجت میں بڑا فرق ہے. شاہ کے محقق شاہ عبد العال سے یہ کیا رحمٰ نے مدارج النبوت کی پہلی جلد میں لکھا, مدارج النبوت کی پہلی جلد میں لکھا, شاہ کے محقق فرماتے ہیں جہاں پر سرکار بولو براز فرماتے تھے نا, بولو براز, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما لیتے تھے, چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب. تو قضائے حاجت جہاں پہ سرکار فرما لیتے, حضرت شاہ کے محقق فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی انسان قضائے حاجت کر کے آئے تو وہاں سے بو آتی ہے, بدبو آتی ہے, تو دوسرا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن سرکار جہاں پہ قضائے حاجت فرما کے آیا کرتے وہاں سے بدبو کے اٹھ آیا کرتے. اور کسی بھی صحابی نے, کسی بھی صحابیہ نے, کسی بھی صحابی نے, سرکار کی کسی بھی زوجہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول تو دیکھا ہے, براز نہیں دیکھا. یعنی چھوٹا پیشاب کو کئی صحابہ نے دیکھا لیکن سرکار کے بڑے پیشاب کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. شاہ کے موقف نے سرکار کی یہ خصوصیت بیان کرتے ہوئے مدارج النبوت کے اندر پہلی جلد میں فرمایا جب سرکار قضائے حاجت فرماتے نا, براز فرماتے, بول کہتے ہیں پیشاب, براز کہتے ہیں پخانہ کو. جب سرکار براز فرماتے نا, سرکار شاہ کے موقف فرماتے ہیں براز فرماتے تو زمین کو حکم ہوتا, زمین پھل جاتی, زمین پھل جاتی, کھول کے اس براز کو اپنے تک دفن کر دیتی اور کسی کو نظر نہیں آتا تھا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو وہاں پہ خوشبو ہی آتی تھی, کوئی اور چیز نہیں نظر آتی تھی. کسی صحابی نے, کسی سرکار کی زوجہ نے, کسی سرکار کے نواسے نے, کسی نے بھی سرکار کے براز کو نہیں دیکھا. بول کو کئیوں نے دیکھا ہے اور کچھ نے تو بول کو یعنی سرکار کے پیشاب مبارک کو کئیوں نے تو نوش بھی کیا ہے. احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوش بھی کر دیا مغالطے میں, وہ پیالے میں پڑا تھا تو حضرت احمد سمجھے کہ یہ شاید پانی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے بول میں اور سرکار کے بول میں کتنا فرق ہے کہ ہمارے بول سے بدبو آتی ہے, سرکار کے بول ہو تو پہچان بھی ہوتی پانی ہے یا کہ بول ہے. تو حضرت احمد نے نوش کر دیا, پی لیا, تو سرکار نے فرمایا
यहाँ मैंने बोर्ड रखा हुआ था, तो ये वो कहाँ गया? हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पानी समझ के नोश कर गई, मैं तो पानी समझ के पी गई हूँ। सरकार ने ये नहीं कहा कि तुमने हराम काम किया है। सरकार ने फरमाया उम्मे ऐमन, अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया है, और जब तक तू जिंदा रहेगी पेट की बीमारी नहीं लगेगी। सरकार ने अपने बोल मुबारक की शिफा को बयान फरमाया मेरे बोल के अंदर इतनी अल्लाह ने शिफा रखी है। तो लिहाजा हम ये चीजें हैं जो हमारे दरमियान और सरकार के दरमियान फर्क रखती है, सरकार की बेमिसल होने पर दलालत करती है। हजरत मौला हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि ये सरकार इस चीज़ को पसंद फरमाते हैं। उनका ये बयान है, हजरत हसन मुश्तबा कहते हैं आप एक अंसारी की बात में दाखिल थे तो सरकार ने उनसे बात कही, तो अब वो बात आ रही है कि वहाँ एक ऊँट था, वहाँ पर एक ऊँट था जो बोला हो गया था। वो फिर सरकार को उस ऊँट ने देखा तो रोया, ऊँट गिड़गिड़ा कर रोया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वो रोया और उसकी आंखों में आंसू थे, ऊँट की आंखों में आंसू थे। तो करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के करीब गए, करीब जाकर उस पर अपना दस्ते हाथ प्रस्त और दस्ते मुबारक फेरा। वो खामोश हो गया, रोना बंद कर दिया, चुप कर गया। उस ऊँट से सरकार ने पूछा कि तुम रोते क्यों हो? उस ऊँट ने बिल मिलाकर सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने मालिक की शिकायत की, बिल बढ़ाया और वो बोल कर सरकार को अपने मालिक की शिकायत करता है। सरकार ने फरमाया इसका मालिक कौन है, ये किसका ऊँट है? बस अंसार में से एक अंसारी सहाबी आगे हुए और उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस बेजुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह से डरो, ये ऊँट मेरी बारगाह में तुम्हारी शिकायत करता है, ये कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, मुझे चारा नहीं देता, पानी नहीं देता, लेकिन काम लगा के देता है, काम बढ़ा देता है। जो मुझे खाने की आदत होती है चारा नहीं देता, पानी पीने की आदत होती है पानी नहीं पिलाता। या रसूलुल्लाह इसको कुछ समझाइए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाहर आ जाओ, ये जानवर अपने मालिक की क़यामत वाले दिन रब की बातों में शिकायत करेंगे, रब से डर जाओ, इन जानवरों पे जुल्म करने से कई लोगों को अज़ाब होगा। सरकार ने उनको मना फरमाया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर की मुश्किल कुशाई फरमाई, हाजत रवाई फरमाई। जानवर आकर सरकार से अगर कोई शिकायत करते हैं तो सरकार उसकी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। तो गुलाम जाकर सरकार की बारगाह में फरियाद करे तो सरकार उसकी कितनी बड़ी मुश्किल कुशाई फरमाएगी सरकार। और अगर उम्मती सरकार से कुछ मांगे तो सरकार यकीनन उसको अता फरमाते हैं। यकीनन अगर सरकार से करम की भीख मांगी जाए तो सरकार करम फरमाते हैं, नजर रहमत की भीख मांगी जाए तो सरकार नजर रहमत फरमाते हैं। आज भी उम्मत के लिए ज़रूरी है कि आज अगर तुम चाहते हो कि हमारे कशकोल भरे रहें और हम कशकोल लेकर अमेरिका के पास ना जाएं, किसी यूरोप कंट्री में कशकोल लेके ना जाएं, कशकोल लेकर जाना है तो एक ही दर है, वो दर मुस्तफ़ा है। वहाँ चले जाओ, खुदा की कसम वहाँ पे इतना मिलता है फिर कहीं से मांगने की आदत ही नहीं रहती है। सरकार इतनी झोलियाँ भर के अता फरमाते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की, इन बातों पे अमल की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।